حضرت امام ابو حنفیہ کے پاس ایک خطرناک گروہ تلواریں لہراتا ہوا آیا اور پوچھا، ایک عورت زنا کر کے بغیر توبہ کے مر گئی اور ایک شخص شراب پی کر بغیر توبہ کے مر گیا، یہ دونوں جنتی ہیں یا جہنمی؟ اگر غلط جواب دیا تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ پھر امام ابو حنفیہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنفیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فراست و ذکاوت سے نوازا تھا۔ امام صاحب مشکل سے مشکل مسئلہ کو اتنی آسانی سے حل فرماتے کہ بڑے بڑے علم و فن کے تاجدار بھی حیران و ششدر رہ جاتے تھے۔ امام طحاوی نے لیث بن سعد سے روایت کی کہ میں امام صاحب کا ذکر سنتا تھا، پھر مجھے امام صاحب کو دیکھنے کی تمنا ہوئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اے ابو حنفیہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ابو حنفیہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں، میرا ایک لڑکا ہے، میں اس کی شادی کرتا ہوں اور بہت سارا مال خرچ کرتا ہوں، مگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس طرح میرا مال برباد ہو جاتا ہے، اس کی کوئی تدبیر ہے؟ امام صاحب نے فوراً فرمایا، اس کو غلاموں کے بازار میں لے جاؤ، جب وہ کسی باندھی کو دیکھنے لگے تو تم اس باندھی کو اپنے لیے خرید کر اس کے ساتھ نکاح کرا دو۔ اگر وہ طلاق دے گا تو وہ تمہارے ملک میں رہے گی اور اگر آزاد کرے گا تو اس کا عتق جائز نہ ہوگا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں، خدا کی قسم ان کا صحیح اور برجستہ جواب دینا مجھے بہت پسند آیا۔ ایک شخص امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اس کے باوجود وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا، جہنم سے ڈرتا نہیں، مردہ کھاتا ہے، بلا رکوع اور سجدے کی نماز پڑھتا ہے، اس چیز کی شہادت دیتا ہے جسے اس نے دیکھا تک نہیں، حق بات کو ناپسند کرتا ہے، رحمت خداوندی سے دور بھاگتا ہے اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ بظاہر یہ سب وجوہات کفر ہیں جو اس شخص میں موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس شخص نے یہ سوال کیا تھا وہ امام صاحب سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے پوچھا، تم ان سوال کا حل جانتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن یہ بہت بری چیز ہے۔ امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اس شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جس شخص کی یہ صفات ہوں وہ بدترین انسان ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میرے نزدیک وہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے۔ سائل کو حیرت ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا، سنو، تمہارا یہ کہنا کہ جنت کی آرزو نہیں رکھتا اور جہنم سے ڈرتا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جنت کے مالک کی آرزو رکھتا ہے اور جہنم کے مالک سے ڈرتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ مردار کھاتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ مچھلی کھاتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ بلا رکوع سجدے کی نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص زندگی کو پسند کرتا ہے تاکہ اللہ کی خوب استطاعت کر سکے اور موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ موت حق ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تمہارا یہ کہنا کہ رحمت سے بھاگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بارش سے بھاگتا ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے تو وہ یہود کی اس قول لیست النصارى علی شیء اور نصارہ کی قول لیست الیہود علی شیء کی تصدیق کرتا ہے، جو کہ عین ایمان ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی کھڑا ہوا اور امام صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ نے حق فرمایا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کوفہ کا ایک رافضی حضرت عثمان ذو النورین کے خلاف بکواس کرتا تھا، کبھی انہیں کافر کہتا اور کبھی یہودی۔ امام صاحب کو خبر ہوئی تو دفاع صحابہ میں تڑپ اٹھے، جب تک اس سے ملاقات نہ کر لی بے چین رہے۔ آخر اس رافضی کے پاس تشریف لے گئے اور بڑے ادب، محبت اور نرمی سے کہا، بھائی، میں تیری لخت جگر یعنی بیٹی کے لیے فلاں صاحب کی طرف سے منگنی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ نے اس صاحب کو حافظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اس کی تمام رات نوافل اور تلاوت قرآن میں گزرتی ہے، خدا کا خوف ہمہ وقت غالب رہتا ہے، تقویٰ میں اس کی نظیر نہیں۔ رافضی نے کہا، بہت اچھا، یہ تو میری لڑکی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان کے لیے سعادت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، مگر اس میں ایک عیب ہے کہ مذہباً یہودی ہے۔ رافضی کا رنگ بدل گیا اور جھلا کر بولا، کیا میں اپنی لڑکی کی شادی یہودی سے کر دوں؟ تب امام صاحب نے فرمایا، بھائی، آپ تو اپنی لخت جگر کو ایک یہودی کے نکاح میں دینے کو تیار نہیں، تو حضور نے اپنے نور دل کے دو ٹکڑے، دو بیٹیاں، حضرت عثمان جو آپ کے گمان میں یہودی تھا، اس کو کس طرح دے دیا؟ امام صاحب کا یہ ارشاد رافضی کی تنبیہ اور ہدایت کا باعث ہوا۔ وہ اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہوا اور خلوص دل سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے ایسی حرکتوں سے باز آ گیا۔ خطیب بغدادی نے محمد بن سلمہ سے اور ابو عبداللہ سیمری نے فضل بن غانم سے روایت کی ہے کہ امام ابو یوسف بیمار ہو گئے تو امام صاحب نے ان کی متعدد بار عیادت کی۔ آخر بار جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو بہت کمزور پایا تو انا للہ پڑھا اور فرمایا،
تمہارے بارے میں توقع ہے کہ تم میرے بعد مومن کے لیے موجود رہو گے، اور تمہاری موت کی مصیبت مومنین پر آئی تو تمہارے ساتھ علم کا بڑا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام صاحب نے فرمایا اگر نوجوان مر گیا تو کوئی نہیں جو اس نوجوان کی جگہ پر کر سکے۔ یہ خیر امام ابو یوسف کو پہنچ گئی۔ ادھر اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی تو دل میں عجب پیدا ہو گیا اور علم فقہ کی الگ مجلس قائم کر لی اور امام صاحب کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا۔ لوگوں کی توجہ ان کی طرف بھی ہو گئی۔ امام صاحب نے ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات کی تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا حلقہ درس قائم کر لیا ہے۔ امام صاحب نے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا کہ ابو یوسف کی مجلس میں جاؤ اور معلوم کرو کہ ایک آدمی نے دھوبی کو 2 درہم کے عوض کپڑا دھونے کے لیے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دھوبی کے پاس کپڑا لینے گیا تو دھوبی نے کپڑے کا ہی انکار کر دیا اور کہا تمہاری کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ وہ آدمی واپس آ گیا، پھر دوبارہ اس کے پاس گیا اور اپنا کپڑا طلب کیا تو دھوبی نے دھلا ہوا کپڑا واپس اسے کر دیا۔ اب دھوبی کو اجرت ملنی چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں ہاں ملنے چاہیے تو کہنا آپ سے غلطی ہو گئی، اور کہیں اس کو اجرت نہیں ملنے چاہیے تو بھی کہنا غلط۔ وہ آدمی امام ابو یوسف کی مجلس میں گیا اور مسئلہ معلوم کیا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا اجرت واجب ہے۔ اس آدمی نے کہا غلط۔ امام ابو یوسف نے غور کیا، پھر فرمایا اس کو اجرت نہیں ملنی چاہیے۔ اس آدمی نے پھر کہا غلط۔ امام ابو یوسف فوراً اٹھے اور امام صاحب کی مجلس میں پہنچ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دھوبی کا مسئلہ لایا ہے۔ ابو یوسف نے عرض کیا جی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا سبحان اللہ، جو شخص اس لیے بیٹھا ہو کہ لوگوں کو فتویٰ دے، اس کام کے لیے حلقہ درس جما لیا، اللہ کے دین میں گفتگو کرنے لگا اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اجارہ کے ایک مسئلے کا صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ امام ابو یوسف نے عرض کیا حضرت صحیح جواب بتا دیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا اگر اس نے دینے سے انکار کے بعد دھویا تو اجرت کا استحقاق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے دھویا ہے، اور اگر غصب سے پہلے دھویا تھا تو اس کو اجرت ملے گی، اس لیے اس نے مالک کے لیے دھویا تھا۔ ایک صاحب کوفہ میں ایک شخص کے پاس کچھ امانت رکھ کر حج کو گئے اور واپسی پر انہوں نے اپنی امانت واپس طلب کی تو اس شخص نے انکار کر دیا۔ وہ سیدھا امام صاحب کے پاس حیران و پریشان گیا اور اپنا حال بیان کیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا ابھی اس واقعے کو کسی سے بیان مت کرنا، اور اس شخص کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے تنہائی میں فرمایا کہ ان دنوں چند اشخاص میرے پاس اس مشورے کے لیے آئے ہیں کہ کون شخص قضا کی لیاقت رکھتا ہے، اگر تو پسند کرتا ہے تو میں تیرے لیے سفارش کر دوں گا۔ اس نے بظاہر کچھ انکار کیا لیکن عہدے کی ہوس سے آخر راضی ہو گیا۔ امام صاحب نے اس کو رخصت کر دیا اور امانت رکھانے والے کو بلا کر کہا تو اب جا کر اپنی امانت طلب کر لے، مل جائے گی۔ جب اس نے جا کر دوبارہ امانت طلب کی تو اس نے اس خیال سے کہ میری بددیانتی کا شہرہ ہو جائے گا اور عہدہ قضا سے محروم ہو جاؤں گا، اس نے امانت واپس کر دی۔ بعد میں امام صاحب کے پاس عہدہ قضا کا طالب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ عہدہ تیرے مرتبے سے کم ہے، اس سے بڑے عہدے کے لیے میں خیال رکھوں گا۔ امام ابو حنفیہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، اتنے میں خوارج کا ایک گروہ تلواریں لہراتا ہوا داخل ہوا اور امام صاحب کو گھیر لیا۔ خارجیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ابو حنفیہ ہم آپ سے 2 سوال کریں گے، اگر آپ نے جواب دے دیے تو ٹھیک ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی تلوار میان کے اندر رکھ لو، کیونکہ ان کی طرف دیکھنے سے میرا دل ادھر ہی مشغول ہو جائے گا۔ خارجی کہنے لگے ہم اپنی تلواروں کو ہرگز میان میں نہیں رکھیں گے، یہ تو آپ کے خون کی پیاسی ہیں۔ امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو پوچھو۔ خارجیوں نے کہا دروازے پر 2 جنازے رکھے ہیں، ایک جنازہ اس شخص کا ہے جس نے شراب پی کر آنکھیں بند کی اور نشے ہی میں مر گیا، دوسرا جنازہ اس عورت کا ہے جو زنا کے ذریعے حاملہ ہوئی اور زچگی کے وقت توبہ کیے بغیر مر گئی، کیا یہ دونوں مومن ہیں یا کافر؟ خوارج کا یہ گروہ جو امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھنے آیا تھا، ان کے عقیدے کے مطابق گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے مومن اور مسلمان ہونے کا فتویٰ دیتے تو ان کے نزدیک قابل گردن زدنی ہوتے۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ دونوں کس مذہب کے ماننے والے تھے، کیا یہ یہودی تھے؟ خارجیوں نے کہا نہیں۔ امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا انصار تھے؟ خارجیوں نے کہا نہیں۔ امام ابو حنفیہ نے کہا کیا مجوسی تھے؟ خارجیوں نے کہا نہیں۔ امام ابو حنفیہ نے کہا کیا بت پرست تھے؟ خارجیوں نے کہا نہیں۔ امام ابو حنفیہ نے کہا آخر کس مذہب کے پجاری تھے؟ خارجی نے کہا یہ مسلمان تھے۔ یہ سن کر امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگوں نے خود ہی جواب دے دیا، تمہارا اعتراف ہے کہ دونوں شرابی اور زانیہ مسلمان تھے، اور جو مسلمان ہو اسے تم کافر کیسے کہہ سکتے ہو؟ خوارج کا گروہ کہنے لگا یہ دونوں جنتی ہیں یا جہنمی؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی ان دونوں کے بارے میں وہی کچھ کہوں گا جو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں کہا تھا جس کی برائی ان دونوں سے بڑھ کر تھی۔ میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نیز میں بھی وہ کچھ کہوں گا جو روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے بڑے گناہ گاروں کے بارے میں کہا تھا، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سننے کے بعد خارج کی تلواریں میانوں میں واپس چلی گئیں اور وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ایذا پہنچائے بغیر رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔